بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وان سلیمان ابن یسار قال سألت عائشة عن المنی یصیب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فی ثوبه۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ وہی باب ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر نجاست کی کوئی چیز لگ جائے تو اس میں صفائی کا کیا طریقہ ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہمارے دین کا ایک بڑا باب ہے، یعنی 3 ہی بڑے ابواب ہیں جو دین کی تعلیمات کا احاطہ کرتے ہیں، اس کے محتویات ہیں۔ ایک تطہیر بدن، دوسرے تطہیر خورونوش کھانے پینے کی تطہیر، اور تیسرے تطہیر اخلاق جو سب سے بڑا باب۔ یہی پورا دین ہے، پورے دین کی ہدایت انہی 3 ابواب میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو تطہیر بدن کے ذیل میں 2 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عموماً ہم مسلمانوں کو پابند کیا گیا ہے کہ ہم اپنے بدن کو صاف اور پاک رکھیں، اور اس سے آگے کیونکہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، اس کو بالکل اسی طرح سمجھیے کہ اگر کسی انسان کو یہ کہا جائے کہ تمہاری زندگی کی ابتدا تمہارے بیڈ روم میں ہوگی اور یہیں تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، آپ دیکھیے کہ وہاں صرف انقلاب ہی برپا ہوتا رہے گا، کچھ نہیں ہوگا وہاں۔ یعنی جو چیز جہاں پڑی ہوئی ہے، جوتا یہاں پڑا ہوا ہے، جراب یہاں پڑی ہوئی ہے، یہی حال ہو عام طور پر۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو الگ بات ہے۔ جب معاشرت ہمارے گرد و پیش میں ہوتی ہے، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ملاتے ہیں، تو اب گویا یہ احساس ہوتا ہے کہ چیزوں کو صاف رکھیں، انہیں ترتیب سے رکھیں۔ پھر اگر کسی کو دفتر جانا ہے، کسی کو لوگوں سے ملنا ہے، کسی مجلس میں جانا ہے، اس سے آگے کسی تقریب میں شریک ہونا ہے، مختلف نوعیت کے لباس، آداب وہ وجود میں آنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عمومی حالات میں صفائی، پاکیزگی وہ تو ہر حال میں مطلوب ہے۔ یعنی مسلمان کبھی بھی ناصاف نہیں ہو سکتا۔ نظافت اس کے ایمان کا تقاضا ہے، صفائی اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اپنے آپ کو صاف رکھے، اپنے گرد و پیش کو صاف رکھے۔ اسی طریقے سے اس سے آگے پاکیزگی، اور پاکیزگی میں کیا کیا چیزیں ملحوظ رکھنی ہیں وہ اس لیے زیر بحث ہیں کہ ہمیں بارگاہ خداوندی میں بھی جانا ہے۔ یعنی باقی سب لوگوں میں سے کسی کو دفتر جانا ہے، کسی کو مجلس میں جانا ہے، کسی کو شادی میں شریک ہونا ہے، ہمیں 5 وقت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے۔ اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ یہ سلیمان بن یسار ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 494۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے، ام المومنین سیدہ عائشہ سے یہ پوچھا کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم نے کوئی لباس پہنا ہوا ہے اور کوئی میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا تو نجاست کپڑے پر لگ گئی، یا اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ گیا جیسے کہ انسانوں کو پیش آتا ہے، تو جو اس موقع پر ایک مادہ نکلتا ہے وہ کپڑوں کو لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی کپڑے اتار دینے یا پھینک دینے یا کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ کے کپڑوں پر بھی ایسے بعض اوقات اس طرح کی نجاست لگ جاتی تھی، میں اسے دھو دیا کرتی تھی، یعنی دھو دینا کافی ہے۔ یہ آپ کو بڑی آسان سی باتیں لگیں گی، یعنی جب انسان مذہبی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو بعض اوقات نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ انسان کے توہمات بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایک ایک چیز کو واضح کرنا ضروری تاکہ حدود میں رہیں لوگ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اب اس طرح کی نجاست کپڑے میں لگ گئی تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم غسل کیے بغیر میری بارگاہ میں نہیں آ سکتے، تو اب یہ کپڑا استعمال کے قابل بھی رہا یا نہیں رہا، یہ سوال پیدا ہو جائے گا نا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ کے کپڑوں پر بھی اس طرح کی نجاست لگ جاتی تھی، میں اسے بس دھو دیتی تھی۔ اب ان کو خیال ہوا کہ دھو دیتی تھی، اس کے بعد یہ پوچھے گا کہ کیا دھو دینا عام حالاتی میں کافی ہے یا نماز بھی؟ تو انہوں نے کہا فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، میں دھو دیتی تھی، وہ نماز پڑھنے کے لیے باہر جاتے تھے انہی کپڑوں میں، وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ، اور جہاں سے میں نے دھویا ہوتا تھا نظر آ رہا ہوتا تھا کہ یہاں سے دھویا ہے، تو اس وجہ سے ایسے ہی نماز پڑھ لی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔
تو یہ انہوں نے اس کے حدود بیان کر دیے کہ دھو صاف کرو اتنا کافی ہے، نہ پھینک دینے کی ضرورت ہے، نہ کاٹ دینے کی ضرورت ہے، نہ اس کپڑے کو کوئی استعمال کرنا ممنوع ہو جاتا ہے، دھو دینا کافی۔ وعن اسماء بنت ابی بکر قالت سالت امرۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ارأیت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحیضہ کیف تصنع؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب ثوب احدکن الدم من الحیضہ فلتکرسه ثم لتنضح بماء ثم لتصلی فیہ۔ یہ بھی بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، اس کا رقم یہاں 493 ہے۔ اسماء بنت ابو بکر، یہ سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے سامنے ایک عورت نے رسول اللہ سے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے ایام کا خون کپڑے پر لگ جاتا ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح کی ایک نجاست ہے جیسی مردوں کو ہوتی ہے، کیف تصنع، کیا کریں پھر اس کا؟ یعنی جو احکام ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے، نہانا ہے، غسل کرنا ہے، لیکن یہ کہ کپڑے کا کیا کریں، لگ جاتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے کپڑے پر ایام کا خون لگ جائے تو عام طور پر خون ہو یا دوسری نجاست ہو تو وہ خشک ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس کو رگڑ دو، پھر پانی اس پر مار دو تو ٹھیک ہے، بس اتنا کافی ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھ سکتی۔ تو اس میں بھی گویا وہی بات کہی کہ اتنا کافی ہے کہ بس دھو لیا جائے، اس کو کھرچ کر اچھی طرح سے صفائی کر لی جائے، لگی نہ رہ جائے اس طرح کی نجاست، یہ کافی ہے۔ کپڑے کو استعمال بھی کریں گے، اس میں نماز پڑھنے میں بھی کوئی معنی نہیں ہے، اتنا صاف کر لینا ہی بہت کافی ہوگا۔ وعن الاسود وحمام عن عائشہ قالت كنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 495۔ اس میں بھی سیدہ عائشہ سے بیان کیا گیا ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں بھی اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر ایسی نجاست لگ جاتی تو اسے رگڑ دیا کرتی تھی، میں بھی یہی کرتی تھی، یعنی رگڑ دینا وہ بھی صاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن اگر پانی ہو تو پھر دھو دینا چاہیے۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں اس بات کو جائز رکھا گیا، پانی کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، کہ اگر کبھی رفع حاجت میں پانی میسر نہیں ہے تو پھر اس کو آپ کسی ڈھیلے سے یا آج کل کے زمانے میں کسی ٹیشو پیپر سے صاف کر لیتے ہیں، اس میں بھی نماز پڑھی جائے گی، اچھی طرح صفائی کر لینی چاہیے، اس کے بعد پانی میسر ہو تو دھو لیجیے۔ تو ہمارے دین میں یہ ہدایات اس طریقے سے دی گئی ہیں تاکہ ایک توازن رہے، صفائی کا احساس بھی رہے، اس کا اہتمام بھی رہے، پاکیزگی حاصل کرنے کی جدوجہد بھی کی جائے، لیکن اس کو وہم نہ بنا لیا جائے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک مصیبت بن کے رہ جائے۔ اعتدال کے ساتھ معاملات ہونے چاہیے، وہی اعتدال ہے جو رسول اللہ کے عمل سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے ازواج مطہرات نے لوگوں کے سوالات پر واضح کیا ہے، تاکہ وہ یہ سارے معاملات عورتیں بھی اور مرد بھی اس طرح کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔